یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئی۔ کب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ میری جگہ پر میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ لکھا ہے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح ہمیشہ زندگیوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ یسوع مذہب نہیں بدلتا، یسوع زندگیاں بدلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نے ہماری زندگیوں کو، جو نئے مخلوق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس نے ہماری زندگیوں کو بدلا ہے، اور بدلی ہوئی زندگی ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ مسیحوں کے پاس جو بڑی گواہی ہے اور جو ہونی چاہیے وہ ایک بدلی ہوئی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اور اب سے یسوع میرا خداوند ہے، یعنی مالک ہے، آپ کا ہے، اور وہ میرا نجات دہندہ، اس نے مجھے گناہوں سے چھٹکارا دیا ہے، اور اس کی زندگی بدلی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہ بدلے۔ ہم روایتوں کو پورا نہیں کرتے، ہم نئی زندگی کو رسیو کر کے نئے طور پر زندگی گزارتے، نئی زندگی ہم میں سے نظر آتی ہے۔ آمین۔ درجہ بدرجہ ہم بڑھتے جاتے ہیں، مسیح کی صورت میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، روز بروز ہم جلال سے جلال میں، ایمان سے ایمان میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہی مسیحی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہر دن ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ روح میں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہر دن ہم خدا کے کلام سے اپنے ذہن کو نیا بناتے ہیں اور خدا کے کلام کی تابع فرمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں جو کلام ہمارے بارے میں کہتا ہے، تو روز بروز ہماری صورت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آمین۔ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک تبدیل شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر کوئی شخص جس نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے اور وہ اس کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا، تو اس کی خاص وجہ پتہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا۔ جب آپ کی سمجھ درست نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان بھی درست نہیں ہوگا، اور جب آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا تو آپ کو نتائج بھی درست نہیں ملیں گے۔ اس لیے لازمی ہے خدا کے روح سے ہم خدا کے کلام کو سمجھیں کہ نیا مخلوق ہونا، یہاں پر ہم نے پڑھا وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خدا سے پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے تو اسے لازم ہے وہ خدا جیسا دکھے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی انسان سے پیدا ہوتا ہے وہ انسان جیسا دکھتا ہے، کوئی جانور سے پیدا ہوتا ہے وہ جانور جیسا دکھتا ہے، جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا جیسا دکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یہ ہم پر بڑا خدا کا فضل، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ خدا نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے بچوں کے ذریعے سے زمین پر نظر آنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے آدم کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ میں تو نظر نہیں آتا، تو زمین پر نظر آ اور مجھے ظاہر کر۔ ہاللیلویہ۔ اور آدم نے وہ رتبہ کھو دیا، یسوع نے پھر بحال کر دیا ہے، اور اب یہ استحقاق چرچ کو، آپ کو اور مجھے دے دیا ہے کہ ہم یہاں پر چلتے پھرتے لٹل جیزس ہوں۔ ہم چلتے پھرتے مسیح لوگوں کو نظر آئیں، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ واقعی فرق لوگ ہیں، ان کی شہریت فرق ہے، ان کا بلاوا فرق ہے، یہ اس دنیا میں ہے لیکن اس دنیا جیسے نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چرچ اور دنیا میں فرق کم ہو گیا۔
کلیسیا اور دنیا بہت ساری جگہوں پر ایک جیسی دکھتی ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ اس میں دل کا سخت کر لینا، جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنا، خدا کے کلام کو سن کر اس کو قبول نہ کرنا، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ جہاں پر لوگوں کو آسان لگتا ہے وہ خدا کے کلام کو مان لیتے ہیں، جہاں پر ان کو اپنی خودی کا انکار کرنا پڑتا ہے، جہاں پر ان کو قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں پر ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جہاں پر ان کو معاف کرنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ آمین۔ لیکن آج خدا اس مہینے کے آغاز سے، اس سال کے آغاز سے اور اس دعا روزے کے اختتام میں آج چرچ کو جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ کہ ہم اس سال اس بات کو یاد رکھیں کہ میں ایک نیا مخلوق ہوں۔ آمین۔ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں اور لازم ہے میں خدا جیسا دکھوں۔ اور سب سے پہلے آپ نے کہاں پر خدا جیسا دکھنا ہے؟ اپنے گھر میں۔ کہاں پر؟ کئی دفعہ ہم گھر میں فری ایجنٹ ہوتے ہیں، جو مرضی کری جائیے کارج، سوری بھی نہیں کرتے۔ کئی تو گھر میں اپنے آپس میں جو ہے وہ جو مرضی کر کے سوری بھی نہیں کر دیتے، اور باہر وہ انہوں نے ایک اور لبادہ اوڑا ہوتا ہے، باہر وہ بڑے روحانی کئی دفعہ بنے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ اس سال میں خدا ہمیں چیلنج کر رہا ہے آغاز سے، ہم ایسے نہیں ہوں گے۔ کہیے میں ایسا نہیں ہوں گا۔ ایک دوسرے کو ٹچ کریں، کہیں آپ ایسے نہیں ہوں گے۔ ٹچ کریں، کچھ نہیں تھا کوئی کرتا، کہیں آپ ایسے نہیں ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں جیسے خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے؟ برا کے خون سے دھلے ہوئے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر دیکھتا ہے، فاتح دیکھتا ہے، کامیاب دیکھتا ہے۔ آپ خدا اپنی زندگی آپ میں دیکھتا ہے جو اس نے ہمیں دے دی، اپنے اس کے کلام سے ہمارا جنم ہوا ہے۔ آمین۔ جسمانی پیدائش ایک بیج سے ہوتی ہے، ایک تخم سے ہوتی ہے، روحانی پیدائش بھی تخم سے ہوتی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کے کلام سے جنمے ہیں، اس لیے ہم میں خدا کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ زندگی زمین پر جی رہے ہیں۔ جب خدا کی زندگی ہے تو لازم ہے خدا کی زندگی ہم میں سے دکھے گی، بہے گی۔ ہاللیلویا۔ اور لوگ اس زندگی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے ارد گرد لوگ بہت پریشان ہیں، بہت فکر مند ہیں، گناہ میں، ابلیس کے ہاتھ سے، بیماریوں سے، تاریکی سے دکھ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نور کے فرزند ہیں۔ لازم ہے کہ ہم میں سے نور نکلے اور لوگوں کو روشن کرے۔ ابھی بہن کتنی زبردست گواہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے جب یہ 21 روزہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تو تاریکی چھٹ گئی ان کی زندگی سے، نور آ گیا، خدا نے پورا ان کو نور میں لے آیا خدا۔ ہاللیلویا۔ لائٹ، اینڈ وی پرے کہ یہ لائٹ انکریز ہوتی رہے۔ ابھی بہن نے بڑا زبردست لفظ بولا، مجھے بڑی برکت ملی جب انہوں نے یہ کہا ہی نا کہ خداوند میرے منہ سے وہ نکلے جس سے لوگوں کو برکت ملے، میرے الفاظ نہ ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، ہم خادموں کے لیے بڑی زبردست بات ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم بڑی بڑی گہری گہری باتیں کریں اور بڑی بڑی ایسی باتیں کریں تو لوگوں کو کاک سمجھ نہ آئے۔ لوگ یہ انجی دیکھی جان کے پادری صاحب کیا کی دین ہے، برکت ملنی چاہیے لوگوں کو۔ ہاللیلویا۔ اور وہ لفظ کیا تھا؟ وفاداری۔ کیا تھا؟ کتنی خدا تو پہلے ہی وفادار ہے۔ آمین۔ ہم سے ہی چاہتا ہے بس، وہ تو پہلے ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس سال میں اس لفظ کو بے شک اپنے گھر میں بڑا سا لکھیں، آپ تو ضرور لکھیں باجی، کیونکہ آپ کو خدا نے کلام دیا۔ گھر میں ایک چارٹ پہ صرف لکھے ہی وفاداری، سامنے ہو کہ میں وفادار رہنا ہو تو پہلے ہی ہے گا۔ آمین۔ اور ہم رہیں گے وہ پہلے ہی ہے تو پھر موجہ ہی موجہ۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ تو اس سال میں اپنے آپ کو کیسے دیکھنا ہے؟ میں کون ہوں؟ بولیے، نیا مخلوق۔ اور ہماری شہریت بھلا کون سی؟ آسمانی۔ اگر کوئی امریکن سٹیزن پاکستان میں آ کے رہنا شروع کر دے کچھ عرصہ کے لیے تو کیا وہ پاکستانی بن جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ رہے گا امریکن۔ ہم بھی آسمانی ہیں، اس زمین پر رہ رہے ہیں، ہماری شہریت کیا ہے؟ آسمانی۔ ہم آسمانی شہریت رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ان باتوں پہ غور کرنا، ان میں رہنا بڑا ضروری ہے۔
یاد رکھیں آپ کبھی میچور نہیں ہو سکتے روحانی طور پر. دھیان سے میری بات سنیے, جب تک آپ کلام پر غور نہیں کرنے والے. جو کلام پر غور کرتا ہے وہ میچور ہوگا, روحانی طور پر بالغ ہوگا. کیوں 20 سال ہو جاتے لوگوں کو میچور نہیں ہوتے؟ وہ کلام پر غور ہی نہیں کرتے. اور غور کرنے کے بعد دوسری چیز جو آپ کو میچور بنائے گی وہ اس پر عمل کرنا, وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو آپ کو اور مجھے اس سال میں یہ فوکس کرنا, میں نیا مخلوق ہوں, اس پہ غور کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں, جاب پلیس پہ جاتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں یو آر گاڈز چائلڈ, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویا. آپ ڈفرینٹ ہیں, اور آپ کو ڈفرینٹ پھر آپ جب بلیو کریں گے نا, ایمان رکھیں گے, مختلف آپ کو مختلف تجربات بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے پاس روز ہی گواہیاں ہوں گی. یہ نہیں وہ 20 سال پہلے خدا نے میری زندگی چیک کیتا تھے, وہ 20 سال ایک کوئی گواہی 20 سال پرانی تے اج کچھ بھی. خدا ہر روز نیا کام کرتا ہے. He is a God of variety. آمین. وہ ہر دن آپ کی زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہے. آمین. سو ہم کیا ہیں جی؟ نئے مخلوق ہیں. 21ویں آیت اسی چیپٹر کی لکھا, جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. یہاں پر دوسری بات جس پہ ہم غور کریں گے اسی سے ریلیٹڈ, ہم خدا کی راست بازی ہیں. کہیے میں خدا کی راست بازی ہوں. اب آپ نے اگر پہلے کہتے رہے ہیں اور آپ نے یہ سیکھا بھی ہے اگر, تو آج سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں بڑا گنہگار ہوں. کہیے میں راست باز ہوں. کس کی وجہ سے راست باز ہے؟ یسوع کی وجہ سے. کس نے ہمیں راست باز بنایا ہے؟ یسوع مسیح نے. اگر آپ اپنے آپ کو گنہگار دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ گناہ ہی کرتے رہیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو راست باز دیکھیں گے جس کے لیے بڑی قیمت ادا کی گئی ہے تو پھر آپ راست بازی کے کام بھی کریں گے. آمین. کنسیڈر یور سیلف ڈیڈ ٹو سن. اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور مسیح میں راست باز اپنے آپ کو یقین کرنا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں راست باز بنایا ہے. ہم خود سے نہیں بن سکتے تھے. روح میں ہم راست باز ہیں, اور ہم اپنی جان میں ہر دن ذہن کو نیا بنانے سے نئے بنتے جا رہے ہیں. ہمارا سادہ لفظوں میں اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتا, سادہ لفظوں میں جیسے جیسے ہمارا ذہن بدلتا جاتا ہے کلام سے, توبہ کرنے کے بعد, نجات پانے کے بعد, ویسے ویسے ہم مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں. آمین. جو ہمارے اندر ہو چکا ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو اپنے آپ کو اب آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ راست باز, برا کے خون سے دھلے ہوئے. آمین. صرف ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے, گناہ کی پاور بھی توڑ دی گئی ہے. اب ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں. یہ نہیں کہنا میں نے سمجھ نہیں آتی پلیز میرے تو کرا دینا ہے گا, ہے نا. کئی لوگ ابلیس کا نالا ہی جانتے, کڑی آپ جانتے ہیں, ابلیس سائڈ سے بہ کے رو رہا ہوں میں تو نہیں کرایا, میں آپ کی طرح کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. ابلیس کا نام لگانا بڑا آسان ہے, اور خدا دا بھی نہ کے لا دیں. پوٹا کام ہو جائے, اچھا جو خدا دی مرضی. اے کی کیتا ہے, اے میرے تو شیطان نے کرا دیتا ہے. تو چنگا ہو جائے تو اپنی تعریفہ کری جان گے, میں بڑی محنت کیتی ہے, میں بڑا کام کیتا ہے. ٹیک رسپانسبلٹی. یاد رکھے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو مان جائے. شیطان نہیں سے مانتا, میں تمہیں دسا وہ نہیں مانتا. اور اگر ہم نہیں مانتے تو ہم کس کی پیروی پھر کر رہے ہیں؟ مانتے نہیں بھی آپ سے نہیں ہو سکتی, خدا تو نہیں ہوتی, آپ سے ہو سکتی, مان جائے. ضربے تقسیمیں لگانا شروع کر دے, اس لیے انجویا سیدھا سیدھا مان جاؤ بھائی, ہاں جی میں نے کیا, میرے سے ہوا ہے, بس بات ختم. آپ آزاد ہو جائیں گے. دیکھا جو ایک گناہ کا اقرار کر کے اس کو, جب آپ اقرار کرتے خدا کو تب نہیں پتا چلتا, جب آپ اقرار کرتے آپ آزاد ہوتے ہیں. آمین. مان جایا کریں اگر غلطی ہو گئی ہے. اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسا, خدا اس سے بات کر رہا ہے خاص. آپ کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہیں. آپ کے گھر میں مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی غلطی کو مان کے اس کو ترک نہیں کریں گے.
آپ اور میں یسوع مسیح میں راست باز ہیں. آمین. اگر ہم سے غلطی ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہماری اسٹیٹ چینج ہو گئی ہے. ہم راست باز ہی ٹھہریں گے, ہم معافی مانگیں گے, اقرار کریں گے, لیکن ہماری پوزیشن وہی رہے گی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فضل زیادہ ہے تو ہم گناہ کرتے رہے. نو, گناہ کے اعتبار سے لکھا ہے مر چکے. آمین. جتنی آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں, آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکے ہیں, گناہ کا اب آپ پہ کنٹرول نہیں ہے, جتنی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اتنے آپ گناہ سے آزاد ہوں گے. جب گناہ آئے گا آپ کہیں گے نو